إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ پچھلی آیت سے جنگ بدر، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا۔ پیچھے ذکر ہوا تھا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں کے لیے بٹھا رہے تھے، مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی سب بندی کر رہے تھے، ان کی ترتیب بنا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اس آیت کے پیش منظر غزوہ بدر اور غزوہ احد کی کچھ عکاسی کی گئی تھی تاکہ اگلی آیات کو سمجھنا، ان کی تفسیر کو پڑھنا آسان ہو جائے یا سمجھنا آسان ہو جائے جن سے۔ آگے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، واللہ ولیہما، اس کے باوجود دو گروہ ان میں سے ایسے تھے جو بزدلی پر تیار ہو گئے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور پچھلی آیات میں یہ چیز بھی گزری تھی کہ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ سے ڈرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا بھی مشکلات کی کنجی ہے، اللہ سے ڈرنا جن سے اچھا، اور توکل اللہ ہی کے اوپر ہے، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ کل جہاں بات ختم ہوئی تھی کہ امام ابو بکر احمد بن حسین آپ روایت کرتی ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں پر 3 حملے کیے۔ اب یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے تاکہ آپ کو اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ مشرکین نے مسلمانوں پر 3 بار حملہ کیا اور ہر بار پسپا ہوئے۔ اب جن 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار جو ہیں یہ پسپا ہو رہی ہیں اور یہ مغلوب ہو رہی ہیں، جب حضرت ابو دجانہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ان سے زبردست حملے کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو، یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، تو اب ہم یہاں بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ تو جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور اس حکم کا نہ ماننا جن سے یہ ان کی
شکست کا سبب بن گیا، اور صرف ان کو نہیں، تمام مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ اچھا، اب جب مشرکین کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمان تو علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہیں اور بکھر گئی ہیں، تو انہوں نے اب کیا کیا کہ اور وہ مال کو اکٹھا کرنے میں لگ گئی ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے جو ان سے وہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو کس کام میں مصروف تھے؟ مال غنیمت میں مشغول تھے جو ان سے، کہ اچانک وہ تو اس کام میں مصروف تھے کہ ان کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ اور تلواروں کی بارش ہو گئی جو ان سے یہ۔ اچھا، جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو جو آگے جو دشمنوں کی فوج جو بھاگ رہی تھی، انہوں نے جب اب پیچھے مڑ کر دیکھا، جو پسپا ہو کر پیچھے کو جا رہے تھے، اب وہ بھی واپس لوٹ آئے، کہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اب آگے سے وہ واپس لوٹ آئے۔ اور وہ مسلمان جو تھے وہ تو اس وقت تیار ہی نہیں تھے، وہ تو اس وقت مال غنیمت کو لوٹنے میں مصروف تھے جو ان سے۔ اچھا، ادھر سے کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کو قتل کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو خبر تھی، اس نے مسلمانوں کی جو رہی صحیح سو تھوڑی بہت ہمت تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ اچھا، اب جب بہت سے صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ثابت قدم تھے اور آپ مسلمانوں کو آوازیں دے کر بلا رہے تھے، اور آپ اس وقت احد کی جو گھاٹیاں تھیں اس میں ایک گھاٹی کے قریب تھے، اور کئی صحابہ جب آپ نے بلایا تو کئی صحابہ آپ کے پاس پہنچ چکے تھے، اور دوسری طرف جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلمان نہیں ملے تھے وہ ہمت ہار چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ میں یہ خبر پھیل چکی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جو ان سے نقصان پہنچا دیا۔ اچھا، اب ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہمیں لڑنے سے کیا فائدہ، اب ہم نے لڑ کر کیا کرنا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ اچھا، بعض نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے دین کی حمایت میں پھر بھی نہیں لڑو گے؟ تو تم دین کی حمایت میں لڑتے رہو یہاں تک کہ شہید ہونے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا تھا، اور بنو کشیر میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اب دو اندر کے قبیلوں نے یہ بات کہہ دی کہ اگر ہمارے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ تو بعض نے کہا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو پھر اب ہمیں لڑ کر کیا کرنا ہے، اور بعض نے کہا کہ اگر شہید ہو بھی گئے، انہوں نے ان کو جنگ کے دوران آوازیں لوگ بلند کر رہے تھے، انہوں نے کہا اگر شہید ہو بھی گئے تو پھر کیا ہم دین کی سربلندی کے لیے، جس دین کے لیے ہم یہاں آئے تھے، کیا ہم لڑتے ہوئے شہید نہیں ہو سکتے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہادت کا مرتبہ پانے کے بعد ملاقات کریں؟ تو بعض لڑ رہے تھے اور بعض جن سے ہیں وہ رک گئے تھے کہ اب ہمیں لڑ کر کیا کرنا ہے جو ان سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈھونڈ بھی رہے تھے اور ان کو بلا بھی رہے تھے، اور صحابہ کرام کی جو ایک جماعت ہے وہ ثابت قدمی سے آپ کے ساتھ تھی۔ اچھا، اب ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام بھی تھے۔ اب چند صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس بات کے اوپر بیعت کی تھی کہ ہم اپنے آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم کوئی تیر یا کوئی تلوار یا کوئی ایسا نقصان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہونے دیں گے اس تا وقتے کے ہمارا آخری وقت آ جائے اور ہم شہید کر دیے جائیں۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلنے کے بعد
جب سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ جو جنگوں میں خود پہنا ہوتا ہے اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تو انہوں نے آنکھوں سے آپ کو پہچانا اور بلند آواز سے چلائے اور کہا اللہ اکبر، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا، اور ایک دانت جو ان سے وہ سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کے نچلے دانت کا ایک جز وہ جو ان سے وہ شہید ہو چکا ہوا تھا اس وقت جو ان سے۔ اچھا، ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزے سے تھے۔ اچھا، اب افطاری کے وقت جب ان کے پاس کھانا لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں وہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ اچھا، اور وہ مجھ سے زیادہ افضل تھے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، کہ وہ شہید ہو گئے، وہ میرے سے زیادہ افضل تھے۔ اچھا، ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اور اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کی طرف سے چادر کم پڑتی تھی، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کے اوپر چادر نہیں آتی تھی۔ کفن کا یہ عالم تھا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے افضل تھے۔ اچھا، پھر ہمارے لیے آپ فرماتے ہیں دنیا کشادہ کر دی گئی، اور ہمیں دنیا کی وہ چیزیں دی گئیں جو دی گئیں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ یعنی اس کے بعد اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور پھر حضرت عبد الرحمن روتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیں اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ادھر جنگ ہو رہی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ اب اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے وہ کھجوریں پھینک دیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ جا کر لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اسی دن شہید ہو گیا۔ کیسے جگرہ اور کیسا دل اور کیسا جذبہ تھا ان کا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے زمین پر پھینکی، اور جا کر وہ لڑنا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جو 1 سال پہلے جنگ لڑی گئی تھی۔ میرے چچا اس جنگ میں شہید نہیں ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ جہاد کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا کہ میں کس طرح جہاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا مجھے ایک موقع دے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جا سکوں تو خدا لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میں کس طرح جہاد کرتا ہوں۔ تو وہ جہاد کر رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسلمان مشرکوں کے اچانک حملے کی وجہ سے بھاگے، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں ان لوگوں کی کارروائی سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں۔ جب وہ مسلمان بھاگے اور مشرکوں کے حملے سے بیزار ہوں، پھر وہ تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اے سعد تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی لاش پر حضرت انس فرماتے ہیں اتنے زخم تھے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بہن کو بلایا گیا، ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، اور ان کی لاش پر تلواروں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے تلواروں کے،
کہ وہ ان کا وجود پہچانا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے۔ پھر ان کی بہن نے انگلی کے پوروں سے پہچانا کہ یہ تو جون سی حضرت انس کے چچا ہیں جون سی جو لڑ رہے تھے یہاں پر۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمان گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال لے کر کھڑے تھے، اور حضرت ابو طلحہ بہت ماہر تیر انداز تھے۔ اس دن انہوں نے 2 یا 3 اپنی کمانیں توڑی تھیں جنگ احد والے دن۔ تو جو مسلمان بھی وہاں سے گزرتا تیر لے کر تو آپ فرماتے کہ یہ تیر ابو طلحہ کو دے دو، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارا واقعہ ہوا اور بغدڑ مچی اور بدحواسی میں مسلمانوں کو ہی آپس میں شہید کرنے لگے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گھاٹی کی طرف چلے گئے جن سے، تو اب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک نکال کر تو اپنے لوگوں کو، صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں اور میرا باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ مت جھانکیں، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی پیٹھوں کے اوپر مشکیں لاد لاد کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ اس 2 یا 3 بار حضرت ابو طلحہ، اچھا اب حضرت ابو طلحہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور کے اوپر کوئی وار نہیں آنے دیا، ہر وار اپنے اوپر لے رہے تھے۔ اسی کے اندر ایک وار لیتے ہوئے ان کا ہاتھ جن سے، ان کا ہاتھوں سے تلوار گری جن سی ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین شکست کھانے لگے، پہلے تو مشرکین شکست کھا رہے تھے نا، لیکن جب مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے تو پیچھے سے خالد بن ولید کی زیر قیادت وہ جس دستے نے حملہ کیا، اور آگے سے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ پہلے تو مشرکین جو ان سے وہ پسپا ہو رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ اچھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جنگ احد کے دن جب مشرکین شکست کھانے لگے تو ابلیس چلایا کہ اے اللہ کے بندو، پچھلے گروہ پر حملہ کرو۔ تو لشکر کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو گیا، آپس میں مل گیا۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ جب مسلمان جو ہیں ان کے والد کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان ان کے والد کو قتل کر رہے ہیں، وہ بہت چلائے کہ اے اللہ کے بندو اس کو چھوڑ دو، یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن بخدا وہ میرے باپ کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے، حتیٰ کہ انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور حضرت جو یمان تھے ان کے والد، وہ اس وجہ سے قتل کر دیے گئے تھے کہ مسلمان اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ اس بغدڑ کے اندر اور بدحواسی کے اندر اپنے اور پرائے کی تمیز ہی نہیں رہی تھی کہ یہاں کون اپنا اور کون پرایا ہے۔ اور جو روایات میں آیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے اندر قتل کر رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں۔ فرماتے انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں، اور حضرت علی ڈھال کے ذریعے اس زخم کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ جب بی بی فاطمہ نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون کا بہنا کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، خون اور زیادہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا شروع ہو گیا تو پھر بی بی فاطمہ نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اس کو جلایا اور اس کی جو راکھ تھی وہ حضور کے زخم مبارک کے اوپر رکھی تو خون رک گیا۔ تو اس دن آپ کے سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک دائیں جانب کا نچلا دانت مبارک ٹوٹا تھا اور آپ کا سر زخمی ہو گیا تھا، اور جو خود آپ نے پہنا ہوا تھا وہ آپ کے سر کے اوپر ٹوٹ گیا تھا، وہ خود جو ان سے جب اس نے تلوار ماری تھی، اور تلوار ہی کے وار سے وہ جو خود کی وہ جو لوہے کی کڑیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، وہ لوہے کی کڑی آپ کے رخسار مبارک کے اندر دھس گئی تھی، اس کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر شدید غضبناک ہوتا ہے جس شخص کو نبی جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس قوم پر شدید غضبناک ہوتا ہے جو نبی کا چہرہ خون آلود کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر بہت شدید غضبناک ہوتا ہے جو اس کے نبی کے ساتھ یہ کارروائی کرے، اور آپ نے اپنے سامنے کے جو 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کے نچلے دانت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑا شدید غضبناک ہوتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کارروائی کرے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر شدید غضبناک ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اس کے رسول کو قتل کر دے، تو اچھا، اب جو 2 جماعتیں جس کا ذکر ہوا، اور جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، تم میں سے 2 گروہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی، کیونکہ عبداللہ بن ابی بھی تو 1000 لوگوں میں سے کتنے لوگ واپس لے گیا؟ 300 لوگ 300 لوگ اس کی شرارت کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ بھلے اس نے جو بھی بیس بنائی، اس نے کہا کہ جی میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر جنگ لڑنی چاہیے، تو جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو وہ 300 بندہ لے کر وہ واپس آ گیا۔ تو اب مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے دل بیٹھ گئے، اور یہ 2 جماعتیں جو ہیں وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ روایت میں لیکن اللہ تعالیٰ نے جن 2 جماعتوں کے دل بیٹھ گئے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ تو یہ اب آپ کو اس کا سارے پس منظر کے بعد آپ کو آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، یہ 2 جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، روایت کے اندر آتا ہے، اور وہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ثابت قدم رہے۔ جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔